الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ الشمس کی آیت نمبر 8 پڑھی گئی۔ آیت کا ترجمہ ہے، پھر سمجھ دی ان کو ڈھٹائی کی، یعنی گناہ کرنے کی، وتقواہا اور بچ کر چلنے کی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اچھائی اور برائی کی عقل کے ذریعے سمجھ دی ہے۔ اس روز بھی بات ہوئی تھی کہ عقل کے ذریعے ہی ہم ماں، بہن، بیٹی، باپ، بھائی، عزیز، رشتہ دار، جو ہماری محرمات ہیں ان کے درمیان، اور وہ رشتے جو محرمات نہیں ہیں ان کے درمیان فرق اور امتیاز کرتے ہیں۔ اول تو اجمالی طور پر عقل سلیم اور فطرہ صحیحہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بھلائی برائی میں فرق کرنے کی انسان کو سمجھ دی۔ پھر تفصیلی طور پر انبیاء و رسول کی زبانی خوب کھول کر بتلا دیا کہ یہ راستہ بدی اور بدکاری کا ہے اور یہ پرہیزگاری اور تقوی کا ہے۔ اس کے بعد قلب میں جو نیکی کا رجحان یا بدی کی طرف میلان ہو، ان دونوں کا خالق بھی اللہ تعالی ہے۔ گو القائے اول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے۔ انسان کی طبیعت جب گناہ سے پاک ہو جاتی، فرشتوں سے مناسبت ہو جاتی، تو فرشتے اس کی نیکی کے راستے میں مدد کرتے ہیں اور اس کے قلب میں نیکی کا القاء کرتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت اور طبیعت کو گناہ اور بدی کے ذریعے سے گندا کر لیتا ہے، پھر شیطان کا اس پر تسلط ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا تسلط، اور شیطان اس کو برائی کی طرف لے چلتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ہیں اکیلے رہتے ہیں، لیکن اکیلے اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے، گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچتے، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں میں آج بستر پر اکیلا ہوں، قبر میں بھی میں اکیلا ہی رہوں گا، تو اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے بستر پر گناہ سے بچتا ہے۔ اور کچھ لوگ یار کون دیکھتا ہے یار، چلو توبہ کر لیں گے، اور شاید توبہ کی توفیق ہونے سے پہلے ہی گناہ کی نحوست نے آپ کو توبہ نہیں کرنے دیا، اور گناہ کی نحوست نے موت کے وقت کلمہ بھی زبان پر نصیب ہونے نہیں دیا۔ اس لیے خیال رکھیے، نفس انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی دونوں کے مادے رکھ دیے ہیں، تو اس طرح ایک ابتدائی ہدایت انسان کو خود اس کے ضمیر سے ملتی ہے۔ جی، انسان کی اپنی طبیعت ہی کہہ دیتی ہے کیا گندی کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کروں۔ یہ اگر کسی کو مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ پھر اس ہدایت کی تائید کے لیے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں آتی ہیں جو ان کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعائیں، حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین کی روایت ہے
کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت فرماتے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے تھے. اس دن بتائی تھی اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا انت خیر من زکاہا، یعنی یا اللہ میرے نفس کو تقوی کی توفیق عطا فرما، یعنی میرا نفس گناہ نہ کرے، آپ ہی میرے نفس کے ولی اور مربی ہیں. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں. اندھیرے کی وجہ سے گھر میں اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگی. آپ کی طرح تو تھا نا زمانہ کہ موبائل لائٹ کر دو تو نائٹ بلب چلا لو جی. تو میرے ہاتھ آپ پٹ پڑے. اس وقت سجدے میں تھے. کہاں تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ سجدے میں تھے. بتاؤ، خلوت میں سجدہ، یہ میرا نبی ہے. اور یہ دعا پڑھ رہے تھے رب اعطی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. جی مسند احمد میں مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے. وہ بھی سنیے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرام والجبن والبخل وعذاب القبر اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوت لا يستجاب لها. یا اللہ میں عاجز اور بیچارہ ہو جانے سے پناہ چاہتا ہوں، سستی اور ہار جانے سے، بڑھاپے سے، نامردی سے اور بخیلی سے، اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کس سے؟ عذاب قبر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہ رہے ہیں. اے اللہ میرے دل کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے. تو ہی اسے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا والی اور مولا ہے. اے اللہ مجھے ایسے دل سے بچا جس میں تیرا ڈر نہ ہو. ایسے دل سے بچا جس میں تیرا ڈر نہ ہو، اور ایسے نفس سے بچا جو آسودہ نہ ہو. مال مل رہا ہے لیکن چینی نہیں ہے، بے چینی ہے. اور آ جائے کھائے گا 2 ہی روٹی، ٹینشن لیے ہوا ہے 20 ٹریلا کا. جی کتنا ٹریلا؟ بڑا والا پٹھان کا جو ٹریلا ہوتا ہے جرمنی والا، اس ٹریلے کا ٹینشن لیے ہوا ہے. کھائے گا کتنی روٹی؟ 2 بھی نہیں کھاتا بھائی. آج کل تو ڈاکٹر کہتے تھوڑا ویٹ، جی ویٹ کیا کرو، کم کرو جی. اور آپ کہتے نہیں بابا 20 ٹریلے کا ٹینشن تو ہے ہی بولی صاحب، اگر ایک اور مل جائے تو 21 ہو جائے گا. تو ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اور ایسے علم سے بچا جو نفع نہ دے. یہ ہم لوگوں کے لیے کہا. علم ہے، آج کل سب کو علم ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. خلوت میں گناہ کرنا اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ علم سب کو ہے. لیکن کہتا ہے چھوڑ یار تھوڑا سا کیا کروں، ٹائم ہی نہیں پاس ہو رہا ہے. تو قبر میں بھی کہا دو کہ کون سا موبائل آیا ہے لیٹسٹ؟ ارے بولو نا جلدی. آئی فون ہے جی. تو کہنا کہ میرے قبر میں بھی ایک آئی فون بیٹا بک کر کے پہنچا دینا اور ایک کنیکشن کرا دینا میرا، تاکہ میں بھی وہاں بھی اپنا ٹائم پاس کرتا رہوں. اتنا ماریں گے فرشتے نا کہ ہوش ٹھنڈا کر دیں گے. مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یار، ان کی شکل ہی دیکھ کر کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اس لیے ذکر کر کے تنہائی میں فرشتوں سے دوستی کر لو. تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے پن میں اللہ کا نام لے کے اللہ سے انس پیدا کر لو. اللہ سے جب انس ہو جائے گا تو پھر خلوت کبھی بھاری نہیں ہوگی. جی. اور ایسی دعا سے بچا جو قبول نہ کی جائے، یہ اس دعا کا ترجمہ تھا. جی.
الہام کیا ہے؟ یہ جو کہا شیطان بھی الہام کرتا ہے، فرشتے بھی۔ الہام فجور و تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہر شخص کے سامنے خیر اور شر، یعنی بھلائی اور برائی اور اطاعت و معصیت کا راستہ کھول دیا ہے، دونوں راستہ پٹا ہے، تاکہ خیر اطاعت کو اختیار کرے اور شر اور معصیت سے انسان پرہیز کرے۔ کیا کرے؟ انسان پرہیز کرے۔ دیکھو انسان اگر بچنا چاہتا ہے نا تو اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ انسان بچنا چاہے نا تو اللہ اس کو بچا لیتے ہیں جی۔ لیکن ایک انسان کہتا ہے یار یہ تھوڑے دن کی تو زندگی ہے یار، پھر پتہ نہیں دبئی آنا ہوگا نہیں آنا ہوگا، موج مستی کر لے۔ اسی طرح سوچتا ہے دنیا میں تو آنا نہیں ہے، مزے لے لے۔ کچھ لوگ اللہ والے کہتے نہیں بھائی یہاں تم تھوڑے دن کے لیے آئے جی، اصل جگہ ہماری آخرت ہے اور قبر میں لمبا سونا ہے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ قبر بڑی خطرناک چیز ہے، پہلی ہی منزل ہے جی، اور اس سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے انسان نیکی کیے ہوئے رہتا ہے تو موت کے وقت، اللہ نے کہا ہے ہم نہیں کہتے، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت اللہ تخافوا، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، آنے والے حالات سے بالکل غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور بشارت ہے تم کو جنت کی، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے نگہبان ہیں، دنیا میں بھی تم کو برائی سے بچا لیا اور آخرت میں بھی ہم نے اپنے عذاب سے تم کو بچا لیا۔ تو بچنا چاہو گے تو بچ جاؤ گے، اور نہیں تو آزادی تو سب کو ہے جی، سب کو آزادی ملی ہوئی ہے، پیدائشی طور پر ہر انسان آزاد ہے، لیکن یہ آزادی اچھی نہیں ہے۔ اپنے گردن میں حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا توق ڈال لو، اسی بنیاد پر اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے۔ بس